آپ جائیداد کی تقسیم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر متفق ہیں کہ کسی کو بھی اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ ملنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو؟ السلام علیکم ناظرین، آئیے ضمیر کی قسط نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ ضمیر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی ماں میز پر ناشتہ رکھ رہی تھی۔ ضمیر، تمہیں آج مسجد سے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اسے نوکری کی فکر ہے۔ اس نے شائستگی سے کہا، میرے بچے، مجھے امید ہے کہ تمہیں کام مل جائے گا، پریشان نہ ہو۔ ضرور امی، وہ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ضمیر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے رہا تھا۔ آمنہ اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، آپ پڑھانا چھوڑ دیں، اس نے کہا۔ مجھے چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے ضمیر، ان کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے، میں اکیلا محسوس نہیں کرتی۔ عورت کو اپنے جذبات چھپانے کا ہنر کیوں آتا ہے؟ درد چھپانے میں وہ اتنا کمال کیوں رکھتی ہیں؟ عورت ہو یا مرد ہو، اسے ہر رشتے کی ضرورت ہے، اطمینان کے رشتے، محبت کے رشتے۔ وہ اندر سے بیمار تھی۔ جیسے ہی ضمیر گھر سے قدم باہر رکھتا، یادوں کا ایک طوفان اس کے سر پر منڈلانے لگتا۔ وہ استاد کے طور پہ کام کرنے میں امن محسوس کرتی تھی، لیکن امن کہاں اتنی دیر تک رہتا ہے؟ آمنہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ السلام علیکم، کون ہے آپ؟ کون ہیں آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ضمیر ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھا ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ ضمیر نے اشارے سے پوچھا کہ کون ہے؟ آمنہ نے کال آف کر دی۔ امی، کس کی کال تھی؟ ضمیر نے پوچھا۔ آمنہ کو حیرت ہوئی، وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ تمہاری دادی شدید بیمار ہیں اور وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، وہ بولی۔ دادی؟ اس نے کہا۔ کتنے دن ہوئے، انہوں نے کبھی ہمیں نہیں پوچھا کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں۔ اب ضمیر رک گیا، اس نے ماں کی آنکھوں میں درد دیکھا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ آمنہ خاموش تھی۔ ماں، آپ کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ جاننا چاہتی ہیں تو میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا، اس نے اپنی ماں سے کہا۔ ضمیر کو کبھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اکیلے کیوں رہتے ہیں۔ ہاں، اس نے کئی بار، ایک دو بار کوشش بھی کی، لیکن اس کی ماں کو جب تکلیف ہوتی، وہ رونے لگتی تو وہ پوچھنا چھوڑ دیتا۔ آج ضمیر خاموش تھا، وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ ماں پہ چھوڑ دیا اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم وہاں جائیں گے ضمیر، آمنہ نے کہا۔ وہ پوری طرح سے سجا ہوا کمرہ تھا۔ ضمیر اس کے خوبصورت بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنا میک اپ مکمل کیا تو وہ نیچے اپنی امی کی طرف بھاگی۔ کیا ہم واپس جائیں گے؟ ہاں بالکل، کنول نے جواب دیا۔ ضمیر حمزہ اور ضمیر کے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ضمیر اس آدمی کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچا۔ اس نے اچھی طرح سے کپڑے پہننے کی کوشش تو بہت کی تھی، لیکن اس کے پہننے کے لیے اس کے پاس اچھا سوٹ ہی نہیں تھا، لیکن وہ کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ یہ عظیم عمارت تھی، اس پہ AK انٹرپرائزز لکھا ہوا تھا، جلی جروف میں۔ ضمیر تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے جوتے کو دیکھا جو پھٹنے ہی والا تھا، جیسے کہ درخواست کر رہا ہو، پلیز آج تو مت ٹوٹنا۔ داخلے کی طرف آہستگی سے قدم بڑھانے لگا۔ سیکورٹی گارڈ نے اسے روک دیا۔ اے بھائی، کہا کیا چاہتے ہو؟ میں یہاں ملنے آیا ہوں مسٹر۔ اس نے کارڈ پر نام پڑھا، مفتی اکرم سے۔ چوکیدار نے اس سے کارڈ لیا، پھر اندر جانے دیا۔ یہ حیرت انگیز تھا، اچھی طرح سے فرنشڈ آفس، ایک بڑی سی کمپنی تھی یہ، اور اس نے بہت سے ملازمین کو وہاں کام کرتے دیکھا۔ کوئی لفٹ میں داخل ہو رہا تھا، کوئی واپس آ رہا تھا۔ اس نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ وہ مفتی اکرم سے ملنا چاہتا ہے۔ ریسیپشنسٹ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آر یو سیریس؟ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، میں بہت سیریس ہوں۔ ضمیر نے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ریسیپشنسٹ سنجیدہ ہو گیا اور کال کرنے کے لیے فون اٹھایا۔ سر، کوئی ضمیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوکے صاحب، ٹھیک ہے۔ ریسیپشنسٹ نے فون نیچے رکھ دیا۔ ضمیر اپنے کاغذات سنبھال رہا تھا۔
सर अकरम का कमरा बाईं तरफ है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे मिस्टर अकरम के कमरे की तरफ बढ़ाया। ओके, ज़मीर ने जवाब दिया। ज़मीर ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर जाने की इजाज़त देने के लिए। मैं आऊँ सर? ज़मीर ने पूछा। ओह आओ। ज़मीर, बैठें प्लीज़। अकरम साहब एक गुड लुकिंग आदमी थे, दाढ़ी वाले और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक। बाजू पर पट्टी अभी भी बंधी हुई थी, लेकिन पुरतमाद और मुस्कुरा रहे थे। ज़मीर ने उसे हैरत अंगेज़ पाया। बहुत बड़ा दफ्तर था। अकरम कुर्सी पर बैठा था और सर आपका बाजू कैसा है? ओह, इसकी फ़िक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकरम ने ज़मीर का जायज़ा लिया तो उसे ज़मीर की सादगी बहुत पसंद आई। मेरी दर्द से दोस्ती है, एक दूसरे के बगैर हम रह ही नहीं सकते। ज़मीर, एक बार फिर से मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मेरे लिए किया। हो सकता है कि दोबारा मुझ पर हमला हो और आज या कल मैं मर जाऊं, लेकिन मैं आपको आपके अच्छे काम का बदला देना चाहता हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं करवाया? ज़मीर ने पूछा। अकरम ने ज़मीर की तरफ देखा। तुम अपने खून से नहीं लड़ सकते ज़मीर, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपने रिश्तों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज़मीर ये सुनकर हैरान हुआ। ज़मीर, तुम जानते हो वो नहीं चाहते कि मैं शादी करूं, क्योंकि वो मेरे वालिद की जायदाद को मज़ीद मेरे बीवी बच्चों में तकसीम नहीं करना चाहते। अगर मैं चाहूं तो मैं छुप कर शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। ज़मीर को एहसास हुआ कि हर कोई इंसान दर्द में है और हर एक की अपनी ही एक कहानी है। अच्छा, इतना मत सोचो नौजवान, मैं तुम्हें यहाँ अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश करना चाहता हूँ। ज़मीर खुशी से मुस्कुराया। वो मुस्कुराते हुए हैरत अंगेज़ लग रहा था। अकरम भी उसके साथ मुस्कुरा दिया। अकरम ने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन के ज़रिए कॉल की। बस 1 मिनट में ही कोई एक बूढ़ा आदमी नमदार हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, उसने कहा। और वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती शौकत, ये मिस्टर ज़मीर हैं। मैं इसे कस्टमर सर्विस का नुमाइंदा मुकर्रर कर रहा हूँ। इसे इनके कमरे में ले जाओ और तफसीलात बताओ। मिस आयशा से कहो कि वो ज़मीर का अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करे। शौकत साहब ने ज़मीर को उसका कमरा दिखाया और नाकाबिल यकीन था। ज़मीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़मीर अपने ऑफ़िस के कमरे में बैठा था। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था और ख़ूबसूरत भी। खिड़की पर फूलों के गमले थे। वो बहुत खुश था। ज़मीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। आज पता चला कि उसकी माँ खुशी में क्यों रोती थी। जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह आपको जज़ा खैर देता है। उसने अपनी वालदा को फ़ोन किया। हेलो अम्मी, अंदाज़ा लगाएं कि क्या हुआ। उसने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है और वो शाम को वापस आएगा। जब ज़मीर आया तो उसके हाथ में मिठाई थी।
اس نے اپنی ماں کو ساتھ لیا اور ان کے ساتھ گول گول ڈانس کرنے لگا۔ گھر میں ضمیر اور آمنہ کے کہکہے گونجنے لگے۔ ضمیر اصل میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ آمنہ کا فون پھر بج اٹھا۔ آمنہ نے ضمیر کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے ماں، آپ تیار ہو جائیں، میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں۔ کیونکہ پھر وہی نمبر تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی دادی کا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں بے اختیار کرنی پڑتی ہیں، ناپسندیدہ طور پر۔ ضمیر اور اس کی امی اپنے باپ کے گھر پہنچے۔ ابھی بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ضمیر اندر قدم رکھ رہا تھا لیکن اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا، لیکن آمنہ کے لیے یہ مختلف تھا۔ آمنہ بھی جذباتی تھی۔ ضمیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے اندر؟ کسی نے پوچھا۔ ضمیر شیخ۔ اندر خاموشی چھا گئی، سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ انہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟ جب آمنہ نے اپنا سسرال چھوڑا تو سب اس کے خلاف تھے، وہ اسے زبردستی شادی کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ زینب نے دروازہ کھولا۔ وہ متجسس تھی، اس نے آنٹی آمنہ اور ضمیر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ ضمیر کو دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گئی۔ سنہری بھورے بال، سفید رنگت، سبز آنکھیں۔ وہ پرکشش تھا اور وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ضمیر کسی کی نہیں سن رہی تھی، وہ اس میں کھو گئی تھی۔ ضمیر غصے سے گویا ہوا کیونکہ ضمیر اسے گھور رہی تھی۔ آمنہ نے کہا السلام علیکم۔ ضمیر شرمندہ ہو گئی۔ ضمیر نے جواب دیا وعلیکم السلام آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ آمنہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں حمزہ کی بیٹی ہوں۔ حمزہ آمنہ کا دیور تھا۔ آمنہ نے اسے گلے لگا کر بوسہ دیا۔ برآمدے میں بہت سی خواتین تھیں لیکن کسی نے اس کی موجودگی کا استقبال نہیں کیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا اپنی ماں کے پیچھے دادی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی دادی ضمیر کو دیکھتے ہی رونے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ اور چہرے کو چومنے لگی۔ تم میرے حارث کے بیٹے ہو، کیا تم نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا ضمیر؟ کیا تم میرے مرنے کا انتظار کر رہی تھی آمنہ؟ دادی نے غصے سے کہا۔ آمنہ بے آواز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان سب کے خلاف چلی گئی تھی۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ ضمیر کچن میں جا کر دیکھنے لگی کہ شاید کوئی مہمانوں کے لیے چائے بنا رہا ہو۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کچن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی امی کے پاس گئی۔ آمنہ آنٹی اپنے بیٹے کے ساتھ کافی عرصے کے بعد یہاں آئی ہیں، کیا ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ ضمیر، آپ بڑوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ضمیر اپنی ماں سے یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی
کہ خاندان میں غصہ بھی نسلوں میں وراثت میں آتا ہے. یہ سالہ سال چلتا رہتا ہے. ہر کسی کو اپنی انا اہم ہوتی ہے. ہمیشہ درد میں رہتے ہیں اور درد دیتے ہیں. زمل چپکے سے دادی کے کمرے کی طرف بڑھی. وہ ضمیر کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی. وہ چپکے سے دادی کے کمرے کی طرف چلی گئی. اس نے کھڑکی سے جھانکا جہاں وہ اسے دیکھ سکتی تھی. آخر اس نے اسے دادی کے بستر کے پاس بیٹھا پایا. اس کی نظریں فرش پر تھیں اور وہ دادی کی باتیں سن رہا تھا. زمل نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے موبائل سے ضمیر کی کچھ تصویریں لیں. ضمیر نے کھڑکی کے پاس کچھ ہلچل دیکھی تو اس نے فوراً وہاں دیکھا. اس نے اسی دوران ضمل چھپ گئی. اس نے سکون کا سانس لیا. اف، وہ تو مجھے پکڑنے ہی والا تھا. اس نے کہا. دادی ضمیر کا ہاتھ پکڑ کر آمنہ سے بولی. کیا حمزہ کسی سے کم تھا؟ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو کیا ہوتا؟ آمنہ کے گلے میں تو جیسے سوئیاں چٹکنے لگیں. یہ سن کر ضمیر حیران رہ گیا. اس سے پہلے کہ دادی اماں اور کچھ بولتی، آمنہ نے ضمیر سے کہا، تم ابھی باہر جاؤ. لیکن کیوں ماں؟ اس نے کہا. آپ نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں بتایا. کیوں چھپایا؟ ضمیر بھی کمرے سے باہر تھی. وہ اپنے باپ کا نام سن کر حیران رہ گئی. کیا تم اتنے بڑے ہو کہ تم مجھ سے پوچھو؟ کیا تم اپنی والدہ سے سوال کرو گے؟ آمنہ غصے سے ابل رہی تھی. ضمیر کمرے سے باہر نکلا. وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ گیٹ پر پہنچ گیا. اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا. اس نے کمرے کے باہر ضمل کو نہیں دیکھا تھا. ضمل وہیں کھڑی تھی. امی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آمنہ نے اپنی ساس سے کہا. کیا میرے بچے کو میرے خلاف کرنا چاہتی ہیں؟ آمنہ کے ذہن میں ماضی کی جھلکیاں گردش کرنے لگیں. وہ کچن میں ضمیر کے لیے دودھ لینے جا رہی تھی. اسے کچن میں حمزہ اور اس کی ساس کی آوازیں سنائی دینے لگیں. اس کے قدم رک گئے. حمزہ، تمہیں یہ کرنا ہوگا. دیکھو، اس کی عدت بھی ختم ہو گئی ہے اب تو. لیکن وہ بھائی کی بیوہ ہے. بے وقوف، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ دیکھو، اب حارث ہم میں نہیں ہے. تمہارے باپ دادا کی کروڑوں کی جائیداد ہے، اس کے مالک ہو. اب کیا اسے جائیداد کا حصہ دینے پر راضی ہو؟ کروڑوں کی جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی. آمنہ کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے. دیکھو، بہت خوبصورت بھی ہے، ایک بچے کی ماں بھی نہیں لگتی. ساری زندگی تمہارے احسانوں کے نیچے دبی رہے گی. حمزہ یہ سب سن کر پریشان تھا. آمنہ اور حارث ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. مجھے نہیں لگتا. یہ بہت مشکل ہے ماں، وہ راضی نہیں ہوگی. دماغ خراب ہے تمہارا. ہاتھ سے جاتی زمینیں نظر نہیں آتی. مرد بنو، مرد. آمنہ کے آنسو حلق میں اٹک گئے. ضمیر دودھ کے لیے بہت رو رہا تھا. وہ بھاری قدموں سے کچن میں داخل ہوئی. اس کی سانس خاموش ہو گئی.